السلام علیکم پیارے بچوں۔ اس باب کے اختتام پر طلباء فلکی اجسام کے بارے میں فہم حاصل کریں گے، شمسی نظام کے مختلف عناصر کے بارے میں فہم حاصل کریں گے، ستاروں، سیاروں اور سیارچوں کے درمیان فرق کرنے کے قابل بنیں گے۔ زمین ایک منفرد فلکی جسم ہے، اس بات کی شناخت کر پائیں گے۔ پیارے بچوں، گرما کے مہینوں میں ہم چھت پر سونا پسند کرتے ہیں۔ سارا آسمان منور اجسام سے بھرا نظر آتا ہے۔ ان روشن چمکدار اجسام کے ساتھ ہی ہمیں اکثر آسمان میں چاند بھی نظر آتا ہے، اور ہم دن کے اوقات میں چاند اور دیگر روشن اجسام کو سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے۔ دن میں سورج، رات میں چاند اور دوسرے تمام اجسام جو رات کے وقت آسمان پر نظر آتے ہیں، اور دیگر اجسام جیسے زمین وغیرہ کو فلکی اجسام یعنی سیلسٹیل باڈیز کہا جاتا ہے۔ بعض فلکی اجسام بہت بڑی جسامت والے اور انتہائی گرم ہوتے ہیں۔ یہ گیسوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان اجسام میں خود کی روشنی اور حرارت پائی جاتی ہے، جسے وہ کثیر مقدار میں خارج کرتے ہیں۔ ایسے فلکی اجسام تارے سٹارز کہلاتے ہیں۔ سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ آسمان میں سورج کی طرح انگنت ستارے ہیں، لیکن ہم ان کی حرارت اور روشنی کو حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ستارے ہم سے کافی دوری پر ہیں۔ سورج ہمارے قریب کا ستارہ ہے۔ بعض فلکی اجسام اپنے اندر حرارت اور روشنی نہیں رکھتے ہیں، یہ ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ایسے اجسام سیارے، سیارچے، شہیائیے، میٹورائٹس اور دمدار ستارے ہیں۔ ایسے اجسام میں زمین بھی شامل ہے۔ ہم جس زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی ایک سیارہ ہے۔ زمین اپنی تمام تر روشنی اور حرارت سورج سے حاصل کرتی ہے۔ سورج زمین کا قریب ترین ستارہ ہے۔ بیرونی خلا سے زمین نیلی نظر آتی ہے، اس لیے زمین کو بلو پلانٹ کہتے ہیں۔ زمین کو جیوئڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب زمین جیسی شکل ہے۔ زمین کی طرح مزید 7 سیارے ہیں جو سورج سے حرارت اور روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض سیاروں کے چاند بھی ہوتے ہیں۔ زمین ایسا سیارہ ہے جو زندگی کے لیے انتہائی سازگار ہے۔ اس میں 3 بڑے عبوری حصے پائے جاتے ہیں۔ یہ 3 عبوری حصے زمین پر زندگی کو ممکن بناتے ہیں، جو حیاتی کرہ کہلاتا ہے۔ ستاروں کی جھرمٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستاروں کے گروپوں کی مختلف شکلیں آسمان میں نظر آتے ہیں، ان کو ستاروں کے جھرمٹ کہتے ہیں۔ یہ جھرمٹ جس شکل و صورت میں نظر آتے ہیں، ان کے مطابق ان کے نام مختلف جانوروں، چیزوں اور مخلوقات کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ بڑا ریچھ یا ارسا میجر اس طرح کا ایک ستاروں کا جھرمٹ ہے، اور 7 ستاروں کا گروپ سپترشی ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں زمانہ قدیم میں لوگ رات کے وقت سمتوں کا تعین ستاروں کی مدد سے کیا کرتے تھے؟
شمالی نصف کرے میں لوگ شمال کی سمت کا تعین شمالی تارے کی مدد سے کرتے تھے۔ اس شمالی تارے کو قطب تارہ یعنی پول اسٹار بھی کہتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، چلیے ہم نظام شمسی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ زمین کو حرارت اور روشنی سورج کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ زمین اور دیگر 7 سیارے سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ سورج 8 سیارے، سیارچے اور بعض دیگر فلکی اجسام کو ملا کر ہم نظام شمسی کہتے ہیں۔ ہم اسے اکثر شمسی خاندان بھی کہتے ہیں، کیونکہ سورج ہی اس میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، چلیے سورج کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ سورج شمسی نظام کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ بہت بڑی جسامت والا اور انتہائی شدید گرم گیسوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ ایسی قوت فراہم کرتا ہے جس کی بنا پر سارا شمسی نظام یکجا رہتا ہے۔ سورج ہی شمسی نظام کے لیے حرارت اور روشنی کا واحد ذریعہ ہے۔ سورج کی سطح پر درجہ حرارت تقریباً 6000 ڈگری سیلسیس ہوتی ہے۔ سورج زمین سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر دوری پر ہے۔ ہمارے شمسی نظام میں 8 سیارے موجود ہیں۔ یہ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون ہیں۔ مریخ، زمین، زہرہ، عطارد 4 سیارے اندرونی سیارے کہلاتے ہیں۔ یہ سیارے چٹانوں سے بنے ہوئے ہیں۔ مشتری، زحل، یورینس، نیپچون بیرونی سیارے کہلاتے ہیں۔ یہ سیارے بڑی جسامت والے اور گیسوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ زحل کو زمین کا جڑواں سیارہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی جسامت اور شکل زمین سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ مشتری سب سے اور عطارد سب سے چھوٹا سیارہ۔ عزیز طلبہ، چاند جو ایک قدرتی سیارچہ ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سیارچہ وہ فلکی جسم ہوتا ہے جو کسی سیارے کے اطراف گردش کرتا ہے۔ چاند ہماری زمین کا ایک واحد قدرتی سیارچہ ہے جو زمین کے اطراف گھومتا ہے۔ زمین سے چاند تقریباً 3,80,04,400 کلومیٹر ہے اور اس لیے چاند ہمیں نظر آتا ہے۔ چاند زمین کے اطراف ایک چکر لگانے کے لیے 27 دن کا وقت لیتا ہے اور اپنے محور پر ایک چکر مکمل کرنے کے لیے بھی اتنا ہی وقت لیتا ہے۔ اسی لیے زمین سے ہمیں چاند کا ایک ہی رخ ہمیشہ نظر آتا ہے۔ چاند پر زندگی کے لیے موزوں حالات موجود نہیں ہیں۔ اس کی سطح پر پہاڑ، میدان اور گڑھے پائے جاتے ہیں۔ یہی چاند کی سطح پر سایہ دار حصوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ عطارد اور زہرہ سیاروں کے کوئی قدرتی سیارچے نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ تمام دیگر سیاروں کے سیارچے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، ایک امریکی خلا باز نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا شخص تھا جس نے 21 جولائی 1969 عیسوی کو چاند کی سطح پر قدم رکھا تھا۔ پیارے بچوں، یہ بھی جان لیں، خلا میں جانے والا پہلا ہندوستانی خلا باز راکیش شرما تھا۔ مصنوعی سیارچہ، سائنسدان اسے تیار کرتے ہیں تاکہ زمین کائنات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ اسے راکٹ کے ذریعے سیاروں کے مدار میں پہنچایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے انساٹ، IRS، ایجوسیٹ سیارچے خلا میں موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو وہ ادارہ ہے جو سری ہری کوٹا میں موجود ہے۔ اس کا نام اسرو کے سابق چیئرمین ستیش دھون کے نام پر
सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा हाई आल्टीट्यूड रेंज रखा गया है। क्या आप जानते हैं मंगलयान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लॉन्च किया गया MOM 24 सितंबर 2014 को सैयारा मरीख के मदार में भेजा गया था। सोवियत स्पेस प्रोग्राम नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद इसरो दुनिया का चौथा इदारा बन चुका है जो मरीख के मदार में दाखिल हो चुका है। एस्टेरॉइड्स सैयारों और सैयारचों के अलावा बेशुमार छोटे चट्टानी अजसाम होते हैं जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते रहते हैं। इनको सितारे नुमा यानी एस्टेरॉइड्स कहते हैं। यह मरीख और मश्तरी के मदारों के दरमियान पाए जाते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि एस्टेरॉइड्स दरअसल किसी सैयारों के अज्जा हैं जो कई साल कबल सैयारों से टूटकर अलग हो गए थे। मीटोराइट्स छोटे बिखरे हुए अजसाम सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं, शबाब साकिब कहलाते हैं। यह ज़मीन के करीब पहुंचकर फ़िज़ा में जल जाते हैं। बाज़ औक़ात यह मुकम्मल जलने से पहले ही ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और गड्ढे बनाते हैं। दुमदार सितारे यानी कॉमेट्स। दुमदार सितारा वो है जो एक सर और दुम पर मुश्तमिल होता है। सर बर्फ से और दुम गैसों से बनी हुई होती है। हेली कोमेट मशहूर दुमदार सितारा है जो हर 70 साल में एक बार ज़मीन के करीब आता है। यह सितारा 1980 में ज़ाहिर हुआ था और फिर 2061 में ज़ाहिर होगा। कहकशां किसी तारों भरी रात में हम आसमान में एक सफ़ेद रोशन रास्ता नुमा शक्ल देख सकते हैं। यह लाखों सितारों का मजमुआ होता है, यही कहकशां कहलाता है। हमारा निज़ाम शमसी भी कहकशां का हिस्सा है। कदीम हिंदुस्तान में इसे रोशनी का दरिया समझते थे जो आसमान में बह रहा है, इसीलिए इस दौर में इसे आकाश गंगा कहते थे। कायनात लाखों कहकशां मिलकर कायनात की तश्कील होती है। कायनात कितनी बड़ी है इसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। हम सब इस कायनात का हिस्सा हैं।